بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کی گرفتاری میں کس کا ہاتھ ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کی گرفتاری میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ہاتھ ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہی ہوا جس کا ہمیشہ سے ڈر تھا، ٹھیک ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کی گرفتاری کیوں کرائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوشل میڈیا پر یہ بیانات سن چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، یعنی کہ اس محرم کے مہینے میں ان کا آپس میں ویڈیو بیان میں ٹاکرا ہوا، مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ اور وہ جو ٹاکرا ہوا ہے آپ وہ بھی سن چکے ہوں گے، جس کے اندر جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کو شان اہل بیت کے معاملے میں بڑے پیارے انداز سے اور ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کی مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کے پاس پہنچتی ہے، اس کے بعد پھر مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب اپنے ایک ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں اس کے جواب میں، اور تقریباً وہ 24-25 منٹ کا، یعنی کہ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کو بیان ہوتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب تقریباً 5 یا 6 منٹ کی ویڈیو کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات یہاں تک کیسے پہنچتی ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سا بیان ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ بھئی ویڈیو بیان کر کے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کو یہ بات سمجھائی جائے کہ ویڈیو بیان کے اندر جو ہے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کو شان اہل بیت کے حوالے سے سمجھایا جائے، جس کے اندر وہ یہ فرماتی ہیں کہ وکیل اہل بیت بنو، وکیل یزید نہ بنو۔ وہ بیان اصل میں کیا ہے؟ شاید وہ آپ نے نہ سنا ہو۔ اس سے پہلے جو ہے ایک ویڈیو کلپ جو ہے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کلپ کے اندر جو ہے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو مخاطب کر کے، یعنی کہ اس بیان کے اندر مخاطب ہی مولانا طارق جمیل صاحب ہی ہوتی ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ بھئی تم دشمنان صحابہ کے سٹیج پر بیٹھ کر شان اہل بیت کو بیان کرتے ہو، اور دشمنان صحابہ کو خوش کرتے ہو، ان کو گلے ملتے ہو، یعنی کہ اور اپنے آپ کو تبلیغی کہلاتے ہو، اور اسی سٹیج کے اوپر جو ہے آپ کبھی بھی شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان نہیں کیا، یعنی کہ وہ یہ الزام لگاتے، اور پیچھے سے ہی یعنی کہ جو نیچے عوام بیٹھے ہوتے، جو کارکن بیٹھے ہوتی ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے رافضی ہونے کے نعوذ باللہ نعرے لگانے شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک ویڈیو بیان ہے، سب سے پہلے یہ بیان ہے مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کا۔ اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کراتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ٹھیک ہے مؤدبانہ گزارش کرتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ بھئی میں مناظر نہیں ہوں، اور میں یہ کوشش، ادنا سی کوشش کر رہا ہوں آپ کو شان اہل بیت سمجھانے کی، اگر شاید کہ آپ کے ذہن میں شان اہل بیت کی محبت بیٹھ جائے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتی ہیں، ٹھیک ہے ہاتھ باندھ کر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بیان ان کے سامنے جاتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا تو مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کے سامنے جاتا ہے، اس کے بعد پھر مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب جو ہے تقریباً 25 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے جواب میں سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا، جو مولانا طارق جمیل صاحب کا جو موقف ہے یہ یاد رکھنا، یہ علماء دیوبند کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ اپنے اس کی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ہر دور کے اندر علماء کا آپس میں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ جو بڑے بزرگ ہمارے جو گزرے ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام تو نہیں لگایا، گالی گلوچ تو نہیں دی، کسی کو گالی تو نہیں دی ہے، جو نیچے سے کارکن اٹھ کر
کسی بڑی شخصیات کو گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں، کسی کو شیعہ کہنا شروع کر دیتی ہیں، کسی کو رافضی کہنا شروع کر دیتی ہیں. خدا کے لیے یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اور جو ہے نا، یعنی کہ یہ بیان ہوتا ہے. مولانا عطا اللہ مدنی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو بھی بات کرتے ہو نا، جو بھی مجھے بات کرتے ہو، آپ اس کا حوالہ دو، صحیح سند ہو، صحیح سند کے ساتھ مجھے وہ بیان چاہیے، وہ دلیل چاہیے جو آپ شان اہل بیت کو بیان کرتے ہو یا کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہو. سند کے ساتھ بیان کرو، تاریخی حوالے نہیں. اگر تاریخ بیان کرنی اس کی بھی سند دو. ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی ہوتا ہے اختلاف، ہوتا ہے علماء سے، ہوتے ہیں آپس میں، اور علماء کے اختلاف رحمت ہوتا ہے، زحمت نہیں ہوتی، یاد رکھنا ہے. اور یہ بڑے دو بزرگ ہیں آپس میں جو اختلاف کر رہی ہیں، اور ان کی یہ تو یہاں پر بات ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو کارکن ہے نا، کارکن بڑی اشتعال انگیز باتیں کر رہے ہیں، اور مولانا طاہر جمیل صاحب کو بغض صحابہ لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور رافضی تک لکھا جا رہا ہے، شیعہ تک لکھا جا رہا ہے. اور وہ مبلغ، وہ عالم دین جس کی پوری زندگی دین کی تبلیغ میں گزر گئی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے؟ بھئی وہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہیں، وہ اس کا قصور ہے. اس کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ شان اہل بیت کو بیان کرتی ہیں، اور شان امیر معاویہ بھی بیان کرتی ہیں. وہ بھی ہمارے سامنے ویڈیو گزری ہے جس کے اندر مولانا طاہر جمیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بادشاہت ہے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی کا بادشاہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کی مصلحت ہے امت کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا آگے بادشاہت چلے گی، تاکہ ان کے سامنے ایک آئیڈیل موجود ہو کہ اگر بادشاہ کرنی ہو تو کیسے کری جائے. اور اس کے لیے بھی ایک ولی کامل صحابی کا ہونا لازمی تھا، اور وہ بادشاہت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اسی کو دیکھ کر آگے مسلمانوں نے بادشاہی کی ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا، خلافت کا تقریباً زمانہ جو 29 سال ہے، اور علماء دیوبند کے یہی عقیدہ ہے، خلافت صرف 29 سال ہے، اور باقی جو حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلتی ہے نا، وہ بادشاہت ہے، وہ خلافت نہیں ہے. اس کو بادشاہت میں شمار کرتی ہیں، حکمرانی میں شمار کرتی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اور یہی مولانا طاہر جمیل صاحب کہتے ہیں، یہی ان کا قصور. اور مولانا طاہر جمیل صاحب نے زندگی میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے. وہ تو ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور باقی رہی یہ بات کہ مولانا طاہر جمیل صاحب نے آیا کہ مولانا عطا اللہ بندیلی صاحب کی گرفتاری کرائی ہے، دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے. یہ دشمن کی چال ہے کہ دشمن نے ایف آئی آر بھی فیصل آباد میں کرائی، کیونکہ وہاں پر مولانا طاہر جمیل صاحب رہائش پذیر ہیں، وہاں ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں. ٹھیک ہے. اور یہ تاکہ ان لوگوں کا گمان یہی جائے کہ مولانا طاہر جمیل صاحب نے ہی گرفتاری کرائی ہے، حالانکہ مولانا طاہر جمیل صاحب کو اس گرفتاری کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی مولانا طاہر جمیل صاحب کو اس گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. وہ بھی اس بات سے غمگین ہے کہ ایک عالم دین کی جو ہے گرفتاری ہوئی ہے. اور کیوں گرفتاری ہوئی؟ وہ اس لیے گرفتاری ہوئی ہے کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ٹک ٹاک کا ایک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر ان کی تقریریں اپلوڈ ہوتی ہیں، جس کے اندر اشتعال انگیز تقریریں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو لہٰذا جی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ چند ہی دنوں پہلے محرم کا مہینہ گزرا ہے. اس محرم کے شروع میں پہلے 10 دنوں کے اندر کتنی گستاخیاں ہوئی ہیں شان صحابہ میں، کتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں، درجنوں ایف آئی آریں ہوئی ہیں. آج تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. اور صرف جو گرفتاری ہوئی ہے وہ مولانا عطا اللہ بندیلی صاحب گرفتاری ہوئی ہے کہ بھی یہ اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ بھئی اس گرفتاری کا جو الزام ہے نا، وہ مولانا طاہر جمیل صاحب پر نہ لگایا جائے. اس کے پیچھے دشمن ہے، کوئی دشمن ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر گرفتاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو بڑی رسوخ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے مولانا طاہر جمیل صاحب کا ہاتھ بالکل نہیں ہے.
وہ تو شریف انسان ہے، شریف النفس انسان ہے، بڑے ظرف والا ہے، اللہ نے اس کو بڑا ظرف دیا ہے کہ جب لوگ اس کی ذات پر طعن و تشنیع کر رہے تھے، جب لوگ اس کی ذات کو اوپر گالیاں دے رہے تھے، جب ان کی ذات پر یہ باتیں آ رہی تھی، تب انہوں نے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے۔ اب کہ یہ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کے خلاف کارروائی کرے گے؟ بھئی نہیں، وہ ایسی شخصیت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے، کیسے ایک پرانا شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ اللہ کے بندے ہو، میرے بھائیو، مولانا طارق جمیل صاحب یعنی امت کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور علماء کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، محبت کر کے رکھیں۔